Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کہ جسے میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے میں چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، جسے چاہتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں موت دیتا ہوں. تو عزت دینے والی ذات صرف میرا اللہ رب العزت کی ہے، موت دینے والی ذات صرف میرا اللہ رب العزت کی ہے، بیماروں کو شفا دینے والی ذات صرف میرے اللہ رب العزت کی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے ہر چیز کی کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہندوستان بھر میں آج جو ہے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، جو مسلمانوں کو جگہ جگہ پر جو ہے جہاں پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو جو ہے ان کو کبھی کبھی ذلت کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے. ظلم و زیادتی ہو تو ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں. نماز چھوڑنے والے ہم، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے ہم، عمرہ نہ کرنے والے ہم، پیسے رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والے ہم، غریبوں کو مال دبا کر کھانے والے ہم، غریبوں تک ان کا حق نہ پہنچانے والے ہم، مساجدوں کا مال لوٹ کر کھانے والے ہم، مدارسوں کا مال لوٹ کر کھانے والے ہم، چندہ اکٹھا کر کے اپنے بیوی بچوں کی نفسانی ان کی خواہشات کو پورے کرنے والے ہم، زنا کرنے والے ہم جو ہے اوروں کے پیچھے بھاگنے والے ہم. تو جب اس طریقے کا ہمارا عمل ہوگا، جب ایسی ہماری زندگی ہوگی، تو یقیناً مسلمانوں کو ستایا جائے گا، مسلمانوں کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے غلط حرکتیں ہوں گی. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پریشان حال ہے، ان سے اگر ہم پوچھیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دعا کریے. تو مسلمانوں کے لیے ہم تو دعا کرتے ہی ہیں الحمدللہ. جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جگایا اسے جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں، مردوں کو صرف دفنایا جاتا ہے. تو لوگ آج کل کے مسلمان خود نہیں جاگنا چاہتے، خود خواب غفلت میں سوئے پڑے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ آج کا مسلمان جو ہے اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں جا سکتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر آ کر جو ہے فرض ادا نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے وہ. اور پھر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مساجدیں لٹ گئی، ہمارے مدارسیں برباد ہو گئے. کیا آپ اپنی زندگی میں کتنے مدرسوں، چلیے میں یہ بتاتا ہوں کتنے مدرسوں کے آپ ذمہ دار ہیں، کتنے مدرسوں کے آپ ممبر ہیں، کتنے مساجدوں کے آپ ذمہ دار ہیں. ہم کو ہمارے گھر کے جو پڑوس میں جو مسجد ہے، ہمارے ایریے کی جو مسجد ہے، اس کے بارے میں ہم کو کوئی معلومات نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں ہم کو کوئی لینا دینا ہے. نہ آپ کے علاقے میں جو مدرسہ ہے جہاں پر بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کبھی ہم جو ہے جا کر نہیں بیٹھے 5 منٹ بھی. وہاں ہم بچوں کے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جو ہے بیٹھے تک نہیں، کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کچھ قرآن خوانی کرنا ہو یا کوئی آیت کریمہ کروانا ہو یا اپنے گھر میں بلا کر دعوت وغیرہ کچھ کروانا ہو تو مدرسے کے بچے آپ کو فوراً یاد آ جائیں گے. اگر کوئی بیمار ہو گیا تو دعا پڑھوانی ہو تو مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب آپ کو یاد آ جائیں گے. مسجد کے امام مؤذن کو صرف ہم نے دعا کے لیے آج کے زمانے میں رکھ لیا ہے. مدرسے کے طلباء کو ہم نے صرف قرآن خوانی اور آیت کریمہ اور دعوتوں کے لیے ہم نے آج رکھ لیا ہے. تو اگر اس موقع پر ایسے وقت میں اگر ہمارے مدارسوں کو جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے تو مسلمان احتجاج کرتے ہیں کہ مدرسوں کو توڑ دیا، ہمارے مدرسوں کو. آپ نے کب جو ہے جا کر مدرسوں کا جائزہ لیا؟ آپ نے کب جو ہے جا کر مدرسوں میں یہ پوچھا کہ آپ کے مدرسے میں کیا ضرورت ہے؟ چاول کی ضرورت ہے، دال کی ضرورت ہے یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کب آپ نے مسجد کے جو مؤذن صاحب ہے، جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں برسوں سے اللہ کے حکم سے وہ آپ کے کانوں تک پہنچا رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان سے جا کر یہ حال پوچھا کہ آپ کے گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ جتنی آپ کی جو مسجد سے تنخواہ ملتی ہے اس میں آپ کا گھر ٹھیک ٹھاک تو چل رہا ہے کہ نہیں؟
ہم کو یہ تک جاننے کی فرصت نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مساجدوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے مساجدوں کو شہید جو ہم کر رہے ہیں لوگ، وہ غلط کر رہے ہیں، بالکل غلط کر رہے ہیں، کورٹ کا آرڈر بھی نہیں ہے، لیکن ہم کون سا حق ادا کر رہے ہیں مسجد کا؟ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، حرام کام سے روکتی ہے، ہر چیز سے نماز روک لیتی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان نمازی بھی ہے، بدکار بھی ہے، نمازی بھی ہے، دھوکے باز بھی ہے، نمازی بھی ہے، مکار بھی ہے، نمازی بھی ہے، منافق و مشرک بھی ہے، نمازی بھی ہے، وہ جو ہے حرام کام کرنے والا ہے، نمازی بھی ہے، سود خور بھی ہے۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اگر ہم اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے۔ آج ہی ہم کو اپنی غلطی جاننے کی جو ہے ضرورت ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی غلطی کو سدھارنا چھوڑ کر اگر ہم کسی کے اوپر تنقید کریں گے تو یہ بات جو ہے غیر مناسب بات ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ دوسروں پر ہم کو تنقید کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں، ہم اپنے آپ پر اپنی اصلاح کرنے کے لیے جو ہے ہم دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں۔ جو علماء کرام ہیں وہاں جو ہے جا کر ان کے پاس جو ہے قرآن پڑھنا سیکھیں، نماز پڑھنا سیکھیں۔ مسجد کے اماموں سے، مسجد کے مؤذن صاحب سے، یا مدرسے کے جو مولانا ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر قرآن پڑھنا سیکھیے، نماز پڑھنا سیکھیے۔ فرائض کتنے ہیں، غسل کے کتنے فرائض ہیں، غسل کے کتنے سنتیں ہیں، وہ جاننے کی کوشش کریے۔ یہ جاننا چھوڑ کر ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، یہ غیر مناسب بات ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جماعت زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔